ابھی نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیے، کہا پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر وحی کون لے کے آتا ہے؟ کہا میرے اوپر وحی جبریل امین لے کے آتے ہیں۔ عبداللہ ابن السلام کہنے لگے کہ پھر تو یہودیوں نے کبھی بھی آپ کی بات کے اوپر جو ہے وہ سر تسلیم خم نہیں کرنا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جبریل ہمارا دشمن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر 7 قسم کے عذاب آئے تھے، اب وہ پیغام اللہ کی طرف سے جبریل موسیٰ کے اوپر لے کے آتے تھے، آ کے بتاتے تھے کہ اب آپ کی قوم نے ساری حدیں جو ہیں وہ کراس کر دی ہیں، ساری حدیں پامال کر دی ہیں، اللہ کی بغاوت و نافرمانی میں ساری حدوں سے آگے گزر گئے ہیں، اب اللہ کا عذاب ان کے اوپر آنے والا ہے۔ انہیں یہ تو پتہ ہے کہ پیغام جبریل لا کے دے رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ شاید جبریل کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے، حالانکہ ان کی اپنے برے اعمال کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے۔ جبریل تو صرف رب کا پیغام دے رہے تھے، کہا سارے یہود جبریل کے دشمن ہیں، تو اللہ کا الحاکمین نے پھر قرآن میں کہا کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے، کیونکہ جبریل جا کے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بتاتا، جب اللہ کا الحاکمین حکم دیتے ہیں جبریل تب جا کے انبیاء کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں، اللہ کا حکم سناتے ہیں۔ جب قوموں پہ عذاب آتا ہے تو ان کی بغاوت و نافرمانی کی وجہ سے آتا ہے۔ آج دیکھیں ہمارا بھی یہی حشر ہے، اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے اس کے اسباب ہم جو ہے لوگوں کے اندر تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں جب بھی تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں اللہ ظالم نہیں ہے، بلکہ تمہارے برے اعمال کی نحوست ہے، تم اللہ کی رحمت کو ناراض کر دیتے ہو، اللہ کی نصرت کو ناراض کر دیتے ہو، اللہ کا الحاکمین کو ناراض کر دیتے ہو، اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیتے ہو، تب جا کے تمہارے اوپر عذاب مسلط کیا جاتا ہے۔ تو کہا یہود جو ہیں یہ تو جبریل کے دشمن ہیں، تو اللہ نے کہا جو جبریل کے دشمن ہیں پھر وہ میرے بھی دشمن ہیں۔ اس کا مطلب کہ یہ ساری کی ساری قوم اللہ رب العزت کی دشمن ہے، تو ہماری دوست کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمیں ان سے خیر کی امید کہاں سے ہو سکتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن السلام نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو یہود کا ایک مکروہ چہرہ دکھانا چاہتا ہوں، یہ بڑی مکار قوم ہے، آپ انہیں بلائیں، ان کے بڑے بڑے سرداروں کو بلا کے پوچھیں کہ عبداللہ ابن السلام کا تمہارے اندر مقام کیا ہے۔ اب چند بڑے بڑے لوگوں کو سرداروں کو بلایا، عبداللہ ابن السلام پردے کی اوڑ میں بیٹھے ہیں، نبی السلام نے پوچھا بتاؤ عبداللہ ابن السلام کو جانتے ہو؟ سارے کہنے لگے جی جی بالکل ہم جانتے ہیں۔ کہا وہ کیسا آدمی؟ کہا بہت ہی اچھا آدمی ہے، شریف النفس آدمی ہے، بڑا خاندانی آدمی ہے، اس کا باپ بھی بڑا اچھا تھا، اس کا دادا بھی بڑا اچھا تھا، بڑے صاحب علم ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، تعریفوں کے پل باندھی جا رہے ہیں۔ کہا اچھا اگر وہ اسلام قبول کر لے؟ کہا یہ ممکن نہیں، کیونکہ ہمارا تو پیشوائی وہ ہے، ہم تو اس کی بات سن کے اس کی بات مان کے ہم دین اسلام سے دور ہیں، وہ کیسے اسلام قبول کر سکتا ہے؟ عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کی اوٹ سے باہر نکلے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور لوگوں سن لو میں اللہ کی توحید کا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں۔ اب چند لمحات پہلے وہی یہودی جو حضرت عبداللہ ابن السلام کی تعریف کر رہے تھے اور تعریف کے اندر زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے تھے، کہتے ہیں یہ عبداللہ ابن السلام یہ تو بندہ ہی بڑا جو ہے بد نسل ہے، اس کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو شرافت ہی نہیں، اس کے پاس تو عزت ہی نہیں ہے، یہ تو خاندان ہی ایسے لوگوں کا ہے۔ تو عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بتایا کہ بھئی یہ یہود کا مکر و فریب ہے۔ لیکن حضرت جی وقار ان واقعات کے اندر ہمارے لیے نصیحت کیا ہے کہ ٹھیک ہے کہ ان بری خصلتوں کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی دشمنی مول لی، انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، انہوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی، انہوں نے اللہ کی مخالفت کی، انہوں نے اللہ کے خلاف اعلان جنگ کیا، ان کے اندر جو ہے کوئی سچائی نام کی بات موجود نہیں ہے، ان کے اندر جو ہے دوسروں کا احترام موجود نہیں ہے، یہ ساری بری خصلتیں یہود کے اندر موجود ہیں جو اسلام کے اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ لیکن بتائیں کہ کیا یہی بری خصلتیں آج مسلمانوں کے اندر بھی موجود نہیں ہیں؟ کہ ہمیں بھی جب کسی سے مفاد وابستہ ہوتا ہے اس کے منہ پہ تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا ہی اچھا آدمی، بڑا خاندانی آدمی، بڑا سخی آدمی ہے، یہ تو ہر مشکل میں فلاں جو ہے لوگوں کے کام آنے والا ہے، کیونکہ اب مجھے مفاد ہے تو پھر منہ پہ تعریفیں کری جا رہا ہے۔
لیکن اگر مفاد نہیں ہے، وہ بندہ مجلس سے اٹھ کے گیا ہے تو دوسرے بندے کو مخاطب پر کہتے ہیں یار یہ تو بندہ ہی بڑا ایسا ہے، اس کو تو بات کرنے کا سلیقہ نہیں، اس کو تو بولنے کا طریقہ نہیں آتا، اس کو تو لباس پہننے کا نہیں پتا، اس کے پاس مال ہے اسے فضول ضائع کر، مطلب پھر غیبتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ ہی بری خصلتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھائیو، اللہ کا الحاکمین نے یہود و نصارہ کو اپنا دشمن قرار دیا ہے، اور وہ اہل ایمان کے بھی دشمن ہیں، اسی لیے پوری جو ہے ملت کفر اکٹھی ہو کے مسلمانوں کے اوپر جھپٹ رہی ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت ایسا ہوگا اور مسلمان جو ہے اس وقت انتہائی کمزور ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کمزور کیسے ہوں گے، کیا ان کی تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، تعداد تو بڑی ہوگی، افرادی قوت بڑی ہے، تعداد بڑی ہے۔ دیکھیں آج 56 ریاستیں مسلمانوں کی، 1.5 ارب سے زیادہ، پوری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں 1/3 حصہ مسلمانوں کا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تعداد میں تو بڑے ہوں گے لیکن ان کے اندر وہن نام کی بیماری پیدا ہو چکی ہوگی۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ وہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب دنیا و کراہیت الموت، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ایسی رچ بس جائے گی اس دل کے اندر ایک ذرہ کے برابر بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی نہیں ہوگی۔ وکراہیت الموت، موت سے ڈریں گے، نہیں بھائی جہاد کا نام کیسے لیں، قتال کا نام کیسے لیں، کفر کے سامنے کیسے کھڑے ہوں، اگر مر گئے تو کیا ہوگا، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے مال کا کیا ہوگا، میری فیکٹری کارخانے کا کیا ہوگا۔ وکراہیت الموت، اور میں جب ان کے دل کے اندر یہ بیماری وہن پیدا ہو جائے گی پھر تعداد میں جتنے مردی لاکھوں کیا اربوں کیا خربوں بھی ہو جائیں اس وقت یہ کفر کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔